ایک عالم اپنے شاگرد کو ساتھ لیے کھیتوں میں سے گزر رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک پگڈنڈی پر ایک بوسیدہ جوتا دکھائی دیا، یعنی جوتا بہت ہی خستہ حالت میں تھا، جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ کسی غریب اور پریشان حال مزدور اور ضعیف شخص کا ہے، جو قریب کے کسی کھیت کھلیان میں مزدوری سے فارغ ہو کر اسے پہن کر اپنے گھر کی راہ لے گا۔ شاگرد نے جناب شیخ سے کہا، حضور کیسا رہے گا کہ تھوڑی دل لگی کا سامان کرتے ہیں، کچھ سیر و تفریح کرتے ہیں، تھوڑا ہنستے اور ہنساتے ہیں، اور جوتا ادھر ادھر کر کے خود بھی چھپ جاتے ہیں، اور بزرگ آ کر اپنا جوتا تلاش کرے گا تو ان کی کیفیت اور ان کا رد عمل دلچسپی کا باعث ہوگا۔ شیخ کامل نے کہا، بیٹا اپنے دلوں کی خوشیاں دوسروں کی پریشانی سے وابستہ کرنا کسی دور پہ بھی پسندیدہ عمل نہیں۔ بیٹا تم پر اپنے رب کے احسانات ہیں، ایسی کبھی حرکت سے لطف اندوز ہونے کی بجائے اپنے رب کی ایک نعمت سے تم اس وقت ایک اور طریقے سے خوشیاں اور سعادتیں سمیٹ سکتے ہو، اپنے لیے بھی اور اس بیچارے مزدور کے لیے بھی۔ ایسا کرو کہ جیب سے کچھ نقد سکے نکالو اور دونوں جوتوں میں رکھ دو، پھر ہم چھپ کے دیکھیں گے جو ہوگا۔ بلند بخت شاگرد نے تعمیل کی اور استاد اور شاگرد دونوں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے۔ کام ختم ہوا، بڑے میاں نے آ کر جوتے میں پاؤں رکھا تو سکے جو پاؤں سے ٹکرائے تو ایک بڑبڑاہٹ کے ساتھ جوتا اتارا تو وہ سکے اس میں سے باہر آ گئے۔ ایک عجیب سی سرشاری اور جلدی میں دوسرے جوتے کو پلٹا تو اس میں بھی سکے کھنکتے ہوئے باہر آ گئے۔ اب بڑے میاں آنکھوں کو ملتے، دائیں بائیں نظریں گھماتے، یقین ہو جاتا کہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے تو آنکھیں تشکر کے آنسوں سے بھر جاتی ہیں، بڑے میاں سجدے میں گر جاتے ہیں۔ استاد اور شاگرد دونوں سنتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے کچھ یوں مناجات کر رہے ہیں، میرے مولا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، تو میرا کتنا کریم رب ہے، تجھے پتہ تھا کہ میری بیوی بیمار ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، مزدوری بھی مندی جا رہی ہے، تو نے کیسی میری مدد فرمائی، ان پیسوں سے بیمار بیوی کا علاج بھی ہو جائے گا، کچھ دنوں کا راشن بھی آ جائے گا۔ ادھر وسیع گریہ و زاری کے ساتھ اپنے رب سے ماہوے مناجات تھے، دوسری طرف استاد اور شاگرد دونوں کے ملے جلے جذبات اور ان کی آنکھوں بھی آنسوں سے لبریز تھیں۔ کچھ دیر بعد شاگرد نے دست بوسی کرتے ہوئے عرض کیا، استاد محترم آپ کا آج کا سبق کبھی نہیں بھول پاؤں گا، آپ نے مجھے مقصد حیات اور اصل خوشیاں سمیٹنے کا ڈھنگ بتا دیا ہے۔ شیخ جی نے موقع مناسب جانتے ہوئے بات بڑھائی اور کہا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کے جذبات سے کھیلنا غلط ہے، بلکہ اپنی خوشی میں دوسروں کو شامل کرنا چاہیے اور دوسروں کا غم جہاں تک ممکن ہو سکے بانٹنا چاہیے۔ دیکھو اس غمزدہ کو کچھ راحت ملی اور کچھ امید بندھی تو پہلے سجدہ شکر ادا کیا، جو کلمات اپنی زبان سے ادا کی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے اللہ پر بھروسہ ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، مصیبتوں کو آسانیوں میں تبدیل کرنے والا اللہ ہے، وہی مددگار ہے، اس کی باتیں ہمارے لیے بھی سبق آموز ہیں۔